Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Walaikum Assalam warahmatullahi dost اور شانواز. Welcome to our channel, Bisha. Today we are going to tell you a story from Hamara Aka to you. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ ایک سیریز چل رہی ہے جو کہ کتاب ہمارا آقا سے ہے، اور آج اس میں سے ہم جو پڑھیں گے پارٹ، اس کا ٹائٹل ہے ماں کی جدائی. شانواز، آپ کو مزے کی لگ رہی ہیں یہ ساری کہانیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو واقعات ہیں؟ تو دوستو امید ہے کہ آپ نے اس کی ساری پچھلی وہ ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. ہمارے ڈسکرپشن میں اس کی پلے لسٹ کا بھی لنک ہے، آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی کلک کر کے تو ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تو شانواز، آج ہم شروع کرتے ہیں یہ والی ماں کی جدائی. ٹھیک ہے، جدائی کا مطلب ہوتا ہے سیپریشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، اب ننھا معصوم اپنی ماں کے پاس رہنے لگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے وہ جو واقعہ ہوا تھا شق صدر کا، اس کے بعد دائی حلیمہ نے واپس ان کو ان کی ممی کو دے دیا، اور اب جب وہ ان کے پاس رہنے لگے تو شاید ہی کسی ماں کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ہوئی ہوگی جتنی آمنہ کو اپنے یتیم بچے سے تھی. دیکھو، جب بچوں کے سر پہ باپ نہیں نہ ہوتا شانواز، تو ماؤں کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کے سر پہ محرومی ہوتی ہے. مگر مرحوم شوہر کی موت کا صدمہ بھی ایسا نہ تھا جو کسی وقت ان کے دل سے دور ہوتا ہو، اور وہ ہر وقت اپنے ہسبینڈ کو بھی یاد کرتی رہتی تھیں کہ اگر میرے ہسبینڈ ہوتے تو میرے بچے کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں نا، وہ اس قسم کی باتیں سوچتی ہوں گی. جب بھی یتیم بچے پر نظر پڑتی، بے اختیار اس کے والد یاد آ جاتے اور طبیعت بے چین ہو جاتی. بے چین کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ لیس ہو جاتی، کہ بھئی ظاہر بات ہے وہ اپنے بچے کو جب دیکھتی ہوں گی تو ان کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہوگا کہ ان کے ڈیڈی ان کو بچپن میں کیسے پیار کیا کرتے تھے، اور تو جب ان کا بچے کے سر پہ باپ نہیں تھا تو ان کو زیادہ اس بچے کے باپ یاد آتے تھے. ایک دن جب شوہر کی یاد نے بہت ہی ستایا تو حضرت آمنہ نے ارادہ کر لیا کہ لاؤ مدینہ چل کر ان کی قبر ہی کی زیارت کروں. اب جب ان کے ڈیڈی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی پتہ ہے گریو کہاں پہ تھی، ان کی قبر کہاں پہ تھی؟ وہ مدینہ میں تھی، وہ ایک ڈیفرنٹ سٹی میں تھی. تو انہوں نے سوچا میں ان کی قبر پر ہو کر آتی ہوں اور دعا کر کے آتی ہوں، شاید اس سے دل کو کچھ ڈھارس ہو، یعنی کہ تسلی مل جائے. چنانچہ وہ اپنے لخت جگر کو لے کر مدینہ گئیں اور وہاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ 1 مہینے تک رہیں. مدینہ کے قیام میں ان کا یہ روز کا معمول تھا کہ شوہر کی قبر پر جاتی ہیں اور وہاں دیر تک بیٹھی رہتی ہیں. جب ایسے ہوتا ہے نا شانواز کہ جب لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پہ جا کے وہاں پہ کچھ دیر بیٹھتے ہیں، اس سے ان کے دل کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ اس کی قبر ہے، اس قبر کے اندر اس کی ڈیڈ باڈی ہے. بہرحال وہ اس طرح سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا مدینہ کے قیام میں. اس کے بعد جب وہ مہینہ وہاں پہ رہیں اور اس کے بعد انہوں نے واپس مکہ آنا چاہا تو ان کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا. ایک قافلہ مکہ آ رہا تھا، اس کے ساتھ حضرت آمنہ بھی اپنے بیٹے کو لے کر روانہ ہو گئیں. قافلہ کہتے ہیں ایک بڑا سارا کارواں جو ہوتا ہے جس کے اندر زیادہ سارے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح سے بسیز اور ٹرینز نہیں نہ ہوتی تھیں، تو لوگوں کو اکٹھے مل جل کر ایک قافلے کی صورت میں آنا پڑتا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کو لک آفٹر کر سکیں. سفر لمبے ہوتے تھے. مدینہ سے روانہ ہو کر جس وقت قافلہ مقام ابوا پر پہنچا تو وہاں پر کیا ہوا شانواز؟ مجھے نہیں پتا. تو دفتن حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں، اور ایسی بیمار ہوئیں کہ ان کو اپنی زندگی کی آس نہ رہی، یعنی کہ ان کو لگا کہ اب ان کا بھی آخری وقت آ گیا. جب آمنہ کو محسوس ہوا کہ میرا آخری وقت آ لگا ہے تو بڑی حسرت کے ساتھ انہوں نے اپنے لخت جگر کی طرف دیکھا، یعنی کہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھا. چھوٹا معصوم بچہ غم کی تصویر بنا سامنے کھڑا تھا. ماں نے اشارے سے بلایا تو دوڑ کر چھاتی سے چمٹ گیا، کیونکہ دیکھو اب وہ ممی جو تھیں ایک دم طبیعت ان کی خراب ہو گئی. اب آپ پتہ ہے نا شانواز آپ کو کہ جب مامی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو بچے کتنا اپسیٹ ہو جاتے ہیں نا. کبھی آپ بھی اپسیٹ ہو جاتے ہیں نا اگر آپ کی ماما کی طبیعت خراب ہو. تو اسی طرح سے وہ جو چھوٹا بچہ تھا جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی امی ایسے بیمار ہو گئی ہیں اور ان کو بالکل آخری وقت آ گیا تو وہ جا کر زور سے اپنی امی کے گلے لگ گیا، اور ماں یہ نظارہ دیکھ کر ماں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے. ذرا خیال تو کرو کتنا درد انگیز نظارہ تھا. ماں سینکڑوں امنگوں اور ہزاروں تمناؤں کے ساتھ لے کر دنیا سے جا رہی ہے. نامعلوم کیا کیا خیالات اس کے دل میں گزرے ہیں. اپنے معصوم لال کو اس لک و دک صحرا میں بے یار و مددگار چھوڑ جانے کا صدمہ اس کی روح کو تڑپا رہا ہے. یہ دیکھ کر اس ہولناک وادی میں 6 برس کی جان کس طرح زندہ رہے گی، اور میرے بعد اس پر کیا بیتے گی. اس کا دل پاش پاش ہو رہا ہے. مگر موت نہ کسی کی امنگوں کی پرواہ کرتی ہے نہ حسرتوں کی. وہ نہ بادشاہوں کو چھوڑتی ہے نہ فقیروں کو، نہ امیروں سے رعایت کرتی ہے نہ غریبوں سے. موت کہتے ہیں ڈیتھ کو، کیونکہ ہر جان نے مرنا ہے. دیکھو تم نے کبھی دیکھے شانواز، آپ نے کبھی دیکھے کہ کوئی کنگ ایسا ہو جو کہ ہمیشہ فور ایور اس کی لائف ہو؟
ہے نا. ایک دفعہ کا کبھی نہ کبھی بادشاہوں کو بھی مرنا پڑتا ہے, کبھی نہ کبھی ڈاکٹرز کو بھی مرنا پڑتا ہے. تو موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. تھوڑی دیر بعد جب آمنہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئیں اور اپنے لال کو اکیلا جنگل میں چھوڑ گئیں, کتنا رکت خیز وقت تھا کہ ماں کی ناش پر اس کا لاڈلا بچہ حیران پریشان کھڑا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور دل غم و رنج سے بھرا ہوا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور اب میں کہاں جاؤں. اب دیکھو چھوٹا سا بچہ تھا 6 سال کا اور سامنے اس کی امی کی ڈیڈ باڈی تھی. جسٹ امیجن دیٹ ہاؤ وڈ یو فیل دیٹ اف یور ممی لیوز یو لائک دس. باپ پیدا ہونے سے پہلے ہی چلا گیا, ماں 6 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گئی. یہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن. قافلہ والوں نے غریب الوطن کو وہیں جنگل میں دفن کر دیا اور یتیم بچے کو مکہ لا کر اس کے دادا کے حوالے کر دیا. بہت سیڈ اسٹوری ہے یہ والی. شاہنواز آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ ماما آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہیں دوبارہ. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیڈی ان کی زندگی میں تھے, ان کی پیدائش سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد ان کے دادا تھے, پھر اس کے بعد وہ اپنی دوسری والی نینی کے پاس رہتے تھے, دائی حلیمہ کے پاس رہتے تھے. ممی کے پاس جب آئے تو پھر ممی بیمار ہو گئیں اور پھر ممی کی بھی ڈیتھ ہو گئی 6 سال کی عمر میں, بس اتنے چھوٹے تھے. اور بہت ہی زیادہ سیڈ اسٹوری ہے یہ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے دوستو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر عطا کرے, اور جب تک ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر ہے ہم ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں, ان کا خیال کرنے والے ہوں, ہے نا. چلیں اب یہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور یہاں پر درود شریف پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. درود شریف سنائیں شاہنواز. اللہم صلی علی اللہم صلی محمد محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو دوستو انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی اسی واقعے کو کنٹینیو کریں گے آنے والی ویڈیوز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Don't forget to subscribe our channel.